وعلى آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک مدد فرمائی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، پس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم اس بر وقت مدد کا شکر ادا کر سکو۔ جانثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ ان پرنور ساعتوں اور ایمان افروز لمحوں کے آتے ہی بدر کی ہر نسبت توانا تاباں بلکہ فیروزاں ہو جاتی ہے۔ آج سے ٹھیک 1440 سال قبل آج ہی کے دن جمعۃ المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنے آقا و مولا تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و سیادت میں قدیم تہذیبی اقدار، پرانے تمدنی دھاروں اور سماج کی قدیم روایات کا رخ موڑ کر اپنے خون جگر اور لہو کی تابش سے دنیا محبت و ارادت اور عقیدت و مودت میں نئے عنوانات آراستہ کیے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی 6 ماہ میں آپ نے یہاں کی جو داخلی صورتحال تھی اس پر کام کیا۔ مسجد نبوی کی تشکیل ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور تشکیل کے سبب مسلمانوں کو ایک مرکزی سیکریٹریٹ، GHQ فوجی ہیڈ کوارٹر، صفہ یعنی یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ عبادت گاہ، درسگاہ، اور عبادت گاہ درسگاہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تزکیہ اور طہارت کے پہلو آراستہ کرنے کے لیے ایک مرکز میسر آ گیا۔ اس کے ساتھ مدینے کا جوائنٹ ڈیفنس، اس کی داخلی صورتحال کے لیے وہاں موجود قبائل کے ساتھ معاہدات ہوئے، اور اس امر پر اتفاق ہوا کہ یہاں پر جو بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا بلا تفریق رنگ و نسل اور قبیلہ اور مذہب مدینے کا دفاع کیا جائے گا۔ ان 6 ماہ میں مواخات کا ایک اہم اور تاریخ ساز عمل، وہ بھی تاریخ کے زینے کا ایک اہم پیرہن ہے۔ 6 ماہ کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک مربوط خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ آگے بڑھے، اور اس میں بطور خاص آپ کا فوکس اور آپ کی توجہ اس قدیم تجارتی شاہراہ پر تھی جہاں بیک وقت 2000 اونٹوں کی آمد و رفت اور تجارتی کاروانوں اور کانواؤں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آمد کے بعد بظاہر تو مکہ والوں کو پرامن اور خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ناظرین ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے ایک ایسا تجارتی کارواں تشکیل دیا جس سے حاصل ہونے والی آمدن اور پرافٹ کو اپنے جنگی بجٹ بڑھانے پر استعمال کیے جانے پر اتفاق ہوا۔ یہ تجارتی کارواں ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف روانہ ہوا، اور یہاں یہ بات ناظرین بطور خاص آپ ذہن میں رکھیں کہ مکہ والوں کا جو بنیادی شغف تھا وہ محض تجارت تھا۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور تجارت کے لیے ان کے اہم ترین قافلے شام کی طرف جاتے تھے جو کہ مدینہ منورہ کے قریب بدر سے ہو کے گزرتے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی شاہراہ پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کیا۔ ارد گرد جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے، یا ان کو حلیف بنایا یا ان کو غیر جانبدار رہنے پر آمادہ کیا، اور پھر براہ راست آپ نے اس سارے خطے کی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے مختلف پیٹرولنگ ٹیمیں وہاں بھیجی۔ 1 سال کے عرصے میں 8 مختلف غزوات اور سرایہ ہوئے، لیکن ان میں اہم ترین اور جو ایکٹیو ریزسٹنس کا نقطہ کمال وہ غزوہ بدر ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو روانہ ہوئے۔ یہ بات بہت اہم ہے ناظرین کہ ابتدائی طور پر آپ کسی باقاعدہ جنگ کے لیے تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ مقام صفرا پر وہی آئی کہ ایک قافلہ شمال کی طرف سے تجارت اور مال سے لدا ہوا، اور ایک لشکر جرار ابو جہل اور عتبہ کی قیادت میں جنوب کی طرف سے روانہ ہوا ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشاورت کا اہتمام فرمایا، اور اس مشاورت میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین اور انصار نے جان نثاری اور جان سپاری کے حوالے سے جو دائیں جذبے اور ولولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے وہ تاریخ کے ماتھے کا جومر ہے۔ آج ہم ان سارے مضامین پر بات کریں گے، اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ محمد بدرالزماں قادری، پروفیسر محمد یوسف عرفان، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں
حافظ احسن رضا اویسی۔ علامہ صاحب آج کا موضوع بہت اہم ہے اور حسن اتفاق کہ آج سے 1440 سال قبل جب یہ مارکا ہوا تو وہ بھی جمعۃ المبارک تھا اور آج بھی جمعہ ہے، اور قرآن پاک نے اس واقعہ اور اس مارکا کی نقشہ کشی کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امام زین العابدین کی اس قول سے، اس روایت سے بات کا آغاز کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کُنَّا نَعْلَمُ مَغَازِيَ رسول اللہ کما نَعْلَمُ سورۃ القرآن۔ ہم رسالت امام علیہ السلام کے غزوات کی تعلیم یوں حاصل کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت یاد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا آج ہمارا یہ تذکرہ اور ہمارا ذکر جو ہے غزوہ بدر کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ ویعدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیں یوں تعلیم دیتے تھے غزوات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جیسے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یعدہ اور اس کو شمار بھی کرواتے تھے۔ اور مغازی رسول یہ کتابوں کا ایک مستقل موضوع بھی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ آپ دیکھیے اپنی نوعیت کا یہ غزوہ بالکل جداگانہ حیثیت کا حامل ہے اور تاریخ اسلام کا انتہائی جو ہے وہ فاؤنڈیشن سٹون ہے جہاں سے اسلام کی تاریخ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کے مابین مشاورت چل رہی تھی۔ رسالت امام علیہ السلام نے جب مشاورت کے لیے سب کو طلب فرمایا تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے، پھر سیدنا عمر فاروق نے بڑے وقیح خطبات ارشاد فرمائے جس میں اپنی وفاداری کا، محبت کا، اپنی جانثاری کا، سرفروشی کا پورا یقین دلایا۔ لیکن اس کے باوجود رسالت امام علیہ السلام کا یہ فرمان عشیر علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے آپ کی مشاورت درکار ہے۔ حالانکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول کو مشاورت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ساتھیوں کا مورال جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے یہ بھی آپ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا اشیر علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر پھر سعد بن معاذ، آپ انصاری صحابی کھڑے ہوئے، آپ عرض کرتے ہیں واللہ لکأنک تریدنا، یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر جو آپ نے آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ اور پھر جو آپ نے عظیم شان خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر سمندر بھی آئیں گے اس میں ہم کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ بات جو بیعت عقبہ والی تھی وہ تو پرانی ہو گئی۔ علامہ صاحب اس میں ایک اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بیعت عقبہ میں بات طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں مدینہ پر اگر کوئی حملہ ور ہوگا ایسا تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے فیملی کی، اپنے خاندان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ موقع ذرا مختلف تھا، یہ مختلف تھا بالکل۔ اور کہا کہ ہم صادق القول بھی ہیں، ہم انصار صادق القول بھی ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ ہم جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہیں اور سرفروشی کے لیے تیار ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو سنی تو چہرہ جو ہے آپ کا دمک اٹھا، بہت روشن ہو گیا۔ فرمایا سیرو، فرمایا اٹھو ابشروا فإن اللہ قد وعدنی، اٹھو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک گروہ، دو گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ فرمایا واللہ لکأنی الآن انظر الی مسائل القوم، خدا کی قسم اس وقت میں ان کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ جملے آپ نے کب ارشاد فرمائے؟ جب سعد بن معاذ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب ابھی بدر کے میدان سے تقریباً 50-60 میل دور تھے، کیونکہ یہ صفرا کا مقام مدینہ اور بدر کے درمیان تھا۔ اور اس خطبے کے بعد رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میں ان کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرما دیا کہ چلو آج ہم اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن معاذ کے وہ ایمان افروز جملے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی سواری کو سمندر میں ڈال دیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ آپ کے پیچھے ڈال دیں گے۔ آپ اگر اپنی سواری کو برق الغماد یعنی یمن کے اس کنارے تک لے جائیں گے ہم تب آپ کے پیچھے چلیں گے۔ بہت زبردست قسم کی جو تھی وہ اپنا بات تھی۔ اب دیکھیے عتیقہ کا جو خواب آیا تھا اگر آپ کو تاریخ میں دیکھیں نا تو بیسیکلی بنیادی طور پر وہ کفار کی اور قریش مکہ کی جو تھی ان کے لیے ایک پیغام تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شتر سوار بیت اللہ کی چھت پر اعلان فرما رہے ہیں الا انفروا یا آل غدر الی مسارکم فی ثلاثین، اے دھوکے بازو اٹھو اور 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد پھر دیکھیے جو معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور ابلیس کی آپ دیکھیے سراقہ بن مالک کی شکل میں آنا اور قرآن کریم میں جو اس نے نقشہ کشی کی ہے اور ان کو تسلی دے رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، تم گھبراؤ نہ آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب میں آپ کی بات سے تو یہاں مجھے یہ بھی مطلب اخذ ہوتا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس قوم کی طرف آئی اور پھر اس نے انکار کیا تو اس پر عذاب ضرور نازل ہو۔ یہ بدر جو ہے یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مکہ والوں پر ان کی نافرمانیوں کا ایک عذاب تھا جو اس صورت میں نازل ہوا۔ میں مزید بھی اس پر آپ سے بات کروں گا۔ پروفیسر صاحب آج کا موضوع، اور آپ بالکل جو بالخصوص جو جیو اسٹریٹجک اس خطے کے احوال اور حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس پر نظر ہوگی۔ کس طرح اکنامک بلاکیڈ ایک تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کارواں اور تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کیا، اور دوسرا پولیٹیکل آئسولیشن، قریش اور پھر ان کا لشکر۔ یہ تو عرب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ان کے آگے میں راستے میں تو کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی تھی، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اس طرح کھڑے کرنا اور پھر ان کو فتح کی سربلندیوں تک لے کے جانا۔ جناب بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ غزوہ بدر بنیادی طور پر
ایمان کامل کا نمونہ ہے. واہ سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ یہ وہ غزوہ ہے، وہ جنگ ہے جس کی تفصیلات قرآن میں اللہ خود بیان کرتا ہے. یعنی اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور قادر مطلق بھی ہے، اور مدد بھی کر رہا ہے. اور مدد بھی کر رہا ہے. فرشتوں اور پھر کے ومن ذریعے نصر اللہ اپنی من شراکت عند میں بھی اللہ. ہے. جی ومن نصر اللہ من عند اللہ. اب جہاں تک اس کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے، یہ دو پہلو ہیں، اور اتفاقاً یہی دو پہلو آج پاکستان کے لیے بھی اسی طرح اویلیبل ہیں جیسے ریاست یعنی مدینہ کے لیے جو اس ریاست مدینہ کو درپیش تھے جی وہ اس کے تتبع اور نقش قدم پر چلنے والی اس ریاست کو بھی درپیش ہے. سی پیک پوری دنیا کا تجارتی راہداری ہے. اور یہ من الظلمات الی النور پاکستان کا قیام بت قدائے ہند سے یعنی توحید نگر میں آنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ کیفیت ہے، مماثلت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب جو چیز درکار ہے وہ ایمان کامل ہے، اور ایمان کامل جو ہے اور ریاست مدینہ کے استحکام کی خشت اول غزوہ بدر ہے. سبحان اللہ. اب وہ چیز جو ہے وہ کیا تھی؟ انصار ایک علیحدہ قوم، شہر علیحدہ، ٹیریٹری جو آج کل مغربی طرز یعنی قومیت ہے، اس میں علاقہ، زبان، نسل، قبیلہ، تہذیب، تمدن، یہ علیحدہ علیحدہ نیشن سٹیٹس کا حصہ بنتی ہیں جو آج کل امریکہ نے چلا رکھی ہیں. اب یہ سب وہاں پہ بھی موجود تھیں. انصار علیحدہ تھے، ان کے آگے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، پھر مہاجر تھے. ان تاروں کو ریاست مدینہ کا محافظ بنانا، یکجان کر دینا، یہی اسلام کی مواخات تھی اور یہی اسلام کی کامیابی تھی. سبحان اللہ. اب دوسری جو چیز ہے کہ یہ قریش یہ ایک طاقتور ترین ریاست تھی، طاقتور ترین لوگ تھے، جنگجو تھے، اور مال تجارت جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ذریعہ معاش ہی تجارت تھا، اور تاجر جو ہوتا ہے ویسے ہی تگڑا ہوتا ہے. جی جی. اب ان کا مال بھی آ رہا ہے یہاں سے، یہ یعنی فوج لے کے جا رہے ہیں اور جیت کے نشے میں ہیں. اور تعداد کا تعلق یہ ہے کہ یہ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں. ان کے پاس 6 تلواریں ہیں، ان کے پاس 100 سے زیادہ 600 تلواریں ہیں. ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں. گھوڑوں کا ایک پورا جی بالکل رسالہ ہے ان کے پاس. ہاں جی. اب اس حال میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرو گے تو میں تو دھوکہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہاں یہ کیفیت آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ معاون ہیں، اور وہ معاونت جو ہوتی ہے وہ مشورت میں ڈھل کے آتی ہے. سبحان اللہ. اب ایک جگہ یعنی اونچائی پر بٹھایا گیا لشکر اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں وہ دین کے لیے جانثاری کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور اس وقت جو نیچے کافر تھے، کفار قریش تھے، وہ جب اوپر دیکھتے تھے تو انہیں بہت بڑی تعداد نظر آتی تھی. اور قرآن یہی کہتا ہے یہی میرا مقصود تھا، یہی میری نصر تھی، یہی میری مدد تھی کہ تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا. اور مسلمانوں کے لشکر کو یہ بالکل پسماندہ نظر آ رہا ہے. بنام کا جسے وہ اونگ کا نام لیتے ہیں. پھر دوسری بات، رات بارش کا ہونا اور وہ پانی سارا نیچے جانا اور کیچڑ میں ان کو مبتلا کر دینا. دوسرا، ان کی نیند پوری کرنا، ان کو خواب میں منظر دکھانے. یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب. اور یہ وہ ساری کیفیات ہیں کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. یہ بڑی اہم بات پروفیسر صاحب، میں اس پہ کمنٹ چاہوں گا آپ کا، اور اپنا موضوع جو آپ مضمون اس کو بھی میں چاہوں گا مکمل فرمائیں. پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ ایمان کامل کا خوبصورت منظر اور مظہر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا سب سے عمدہ نمونہ تھا یہ غزوہ. کہتے ہیں جی فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. یہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ جذبوں کا اشاریہ ہوتا ہے اور جذبوں کا کاس ہوتا ہے. جب لشکر کی کیفیت کو جانچنے کے لیے قریش مکہ نے اپنا ایک گھڑ سوار بھیجا کہ جائزہ لے کے آؤ، اس کے وہ کلمات بڑے زبردست ہیں. جو کلمات واپس جا کے انہوں نے بتایا کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت جلدن ولا عددن ولا حلقتن ولا قرآن. خدا کی قسم میں نے ان کے اندر نہ قوت بظاہر دیکھی، نہ طاقت دیکھی، نہ اسلحہ دیکھا، نہ گھڑ سوار دیکھے، نہ عددی جو ہے ان کی فوقیت دیکھی. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، ارادہ لے کے آئی ہے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے، ملجا ہے، ان کا ٹھکانہ ان کی تلواریں ہیں. میں یہ دیکھ کے ان کے چہروں سے میں نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے آج ہم پر غالب آ کے رہے گی. تو بات یہ ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت بے مثل قربانیاں نظر آتی ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نوٹ فرماتے جائیے کہ اس لشکر کے اندر
رسالت مآب علیہ السلام نے مساوات کا کیسا درس دیا ہے, عدل انصاف کا کیسا درس دیا ہے. وہ مساوات کے حوالے سے جب ایک اونٹ پہ بے سر و سامانی کی بات آتی ہے, کمزوری کی بات آتی ہے, ایک اونٹ پر 3 سوار ہونا تھے, اور جب رسالت مآب علیہ السلام سے شیر خدا نے وسلم آپ تشریف فرما ہو جائیے, آپ کی سواری کی سموں سے اڑنے والی خاک ہمارے چہرے کا غازہ بن جائے گی, آپ تشریف فرما رہی, فرمایا نہیں, ما انتما باقوی منی وما انا اغنی عنکما عن العجر, فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں بھی تم سے زیادہ اجر سے جو ہے بے نیاز نہیں ہوں. فرمایا اپنی باری پر میں بیٹھوں گا, اور بہترین مساوات کا نمونہ قائم کیا, اور دنیا کے تمام سربراہان مملکت کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ کیسے مساوات قائم رکھی جاتی ہے. اور جب عدل و انصاف کی بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صفے درست فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں تیر تھا, اور اس وقت سواد بن غزیہ تھے وہ آپ موجود تھے, جب آپ ہلکا سا چوکا لگایا تو انہوں نے کہا جی مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو رسالت بات کہ آپ بدلہ لینے کا, جب میرے بطن پر کپڑا نہیں اور آپ کے بطن اقدس پر جو ہے کپڑا ہے تو آپ نے کپڑا اٹھا لیا اور عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی. وہ لپٹ گئے, لپٹنے کے بعد کہا یسم بدلہ لینا مقصود نہیں تھا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس غزوہ میں شہید ہو جاتا ہوں کم از کم میرا اور آپ کا بدن جو ہے مس ہو جائے, اور مس ہونے کے بعد جو ہے مجھے جہنم کی آگ سے پناہ مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اچھا یہ ایسا غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتے اتارے ہیں. ملائکہ کے حوالے سے بات کروں گا, اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, ہم نے آپ کے ساتھ 1000 فرشتے پے در پے بھیجے. اور امام بخاری مسلم کی حدیث اور مسند ابو یعلا سے میں نے روایت دیکھی, اس میں جب غزوہ ختم ہو جاتا تھا رسالت مآب 3 دن قیام فرماتے تھے. 3 دن قیام کے دوران آپ نماز ادا فرما رہے تھے, نوافل ادا فرما رہے, تو آپ مسکرائے. صحابہ نے کہا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور میں نے ان کے چہرے پر گرد بھی دیکھی اور ان کو میں نے سرخ گھوڑے پر بھی سوار دیکا, وہ مجھ سے اذن طلب کر رہے تھے کہ اجازت ہے تو میں واپس چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا میں مسکرا کے میں نے کہا چلے جائے. پھر میکائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے, حاضر خدمت ہوئے, تو فرماتے ہیں میں مسکرا کے کہا آپ بھی جا سکتے ہیں. یعنی وہ تب تک واپس نہیں گئے جب تک رسالت مآب علیہ السلام نے ان کو اذن نہیں عطا فرما دیا, اذن لے کے وہاں سے وہ روانہ ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ملائکہ کے ساتھ مدد فرمائی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور عوف بن حارث نے کہا تھا یا سلم ما یدھک الرب من عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جب بندہ برہنہ سر ہو کے دشمن کے صفوں میں گھس جائے, ہاتھ ڈال دے, اللہ راضی ہوتا ہے. تو انہوں نے اسی وقت جو ہے دشمن کے حلقے میں داخل ہو گئے, سر سے اتارا اپنا کپڑا, داخل ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے. تو انہیں اس کے جتنے بھی آپ مظاہر دیکھیے کہ یہ اس کے اچھا جنگیں جو ہیں اگرچہ اس میں آلات جو ہیں حرب اور فنون حرب اس کے اندر جو ہے ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنگیں ہمیشہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں. جنگیں ہمیشہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں اور جیتی جا سکتی ہیں. پروفیسر صاحب, جو فرشتوں کی مدد ہے ظاہر ہے وہ تو قرآن کا حکم ہے, لیکن جو جان سپاری اور جان ساری کے مناظر اور مظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس غزوہ میں اور پھر آپ کی فیملی کے, آپ کے خاندان کے لوگوں نے پیش کیے, میں چاہوں گا کہ اس کے بھی کچھ نمونے آج ہمیں اس طرح عطا کریں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور ہمارے اندر جو دینی حمیت اور جرت اور غیرت اس کے سوتے جو ہیں وہ بھی دوبارہ آراستہ ہوں. پہلے تو میں بدر صاحب کی یہ بات کہ بھئی اجازت لے رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد مجھے اور مسکرا کے اجازت مل رہی ہے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا کہیں, کیا کہیں. اب دوسری بات کہ غزوہ بدر ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, یہ دنیاوی اعتبار سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی بحیثیت نبی وہ انہوں نے پوری کی تھی کہ اولاد آدم ایک ہے, انسانی مساوات ایک ہے, عدل سب کے لیے ایک ہے. اور اس کا نمونہ یہ ہے جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے اور قرآن میں بھی واطیع اللہ واطیع الرسول, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس جو ہے آل مال معال سے برتر نہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ دونوں طرف خون کے رشتے بھی تھے, ایک طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری طرف ان کے چچا عباس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر ہیں اور ان کے بیٹے دوسری طرف ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی عقیل کفار قریش کے ساتھ ہیں, ان کے چچا محبوب چچا محسن چچا وہ بھی ادھر ہیں. اب یہ کیفیت جو ہے, اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانثار آپ کے لیے, یہ تو ایک انسانی کاوش بھی تھی اور نبوت کی کاوش. عرب کا جو کلچر تھا وہ یہ تھا کہ فرد کی انفرادی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا. فرد اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ, خاندان اور قبیلہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, گمراہ ہے یا حق پر ہے, انفرادی سطح پر کوئی آدمی اپنے خاندان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو حذیفہ, دوسری طرف عتبہ جو کمانڈر ہے, ابو حذیفہ اس کے پیرل مقابلے میں, جبکہ جو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں شخصیات اس پر بھی بات کریں کہ مبارزت جو انڈیویجول لڑائی تھی ابتدائی سطح پر, اس میں 3 کس طرح ادھر سے 3 کون لوگ نکلے اور پھر ادھر انہی کے خون سے کس طرح شیبہ اور ولید, اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, اور تیسرے جو تھے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب. اب یہ جو کیفیت ہے اس میں اصل جو چیز ہے کہ, اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ جب یہ عتبہ اس کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا عتبہ کا بیٹا ولید یہ نکلے, ادھر سے عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کے مقابلے میں. اللہ. اور یہی مجھے ایک اور واقعہ آپ کی بات سے یاد آتا ہے
کہ جب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غزوہ بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر ایک بار میری تلوار کی زد میں آتے تو بیٹا جان کے نہ چھوڑتا. اور وہ شاید حفیظ نے کہا تھا کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے, یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے, اور اس کا سب سے بڑا اور اہم منظر جو ہے وہ بدر میں نظر آتا ہے. کچھ کالر آپ کے ساتھ شامل ہونا اور یہی ایمان کامل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میاں غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا سے آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام. جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ صحابہ علیہ السلام اور سفید والا کی تعداد جو ہے جنگ بدر میں 313 ہے جی, اور کافروں کی تعداد کتنی تھی اور کتنے کافر جہنم واصل ہوئے؟ کافروں کی تعداد 1000 تھی اور ان میں 70 مارے گئے, اور یہ جو 70 مارے گئے تھے ان میں سے جتنے ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی ابو جہل سمیت وہ سارے اس مارکے میں واصل جہنم ہوئے, اور ان کے واصل جہنم ہونے کی خوشخبری یا اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے پہلے عطا فرما دی. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی بہن آپ کو خوش آمدید. بھائی میرا سوال تھا سب سے کہ میں ایک تنخواہ دار وہ ٹیچر ہوں, میری تنخواہ جمع ہو جاتی ہے تو اس پر آخری مہینے تک زکوٰۃ واجب ہے یا کس دار تک میں دے سکتی ہوں؟ جی تنخواہ جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے, اور اس پر میرا خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ سال مکمل تو نہیں ہوتا, لیکن اس پر یہ زکوٰۃ کب واجب ہو جاتی ہے. اس پر بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی مقبول صاحب آپ کو خوش آمدید سمندری سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر کا اسباب کیا بنا تھا؟ غزوہ بدر کا سبب کیا بنا تھا؟ غزوہ بدر کا سبب اس پر بات مزید بھی کریں گے, اور فوری سبب تو یہ تھا کہ کفار جو ہیں مکہ والے جو ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب, آپ کا مدینہ منورہ میں قیام, اور پھر اسلام کی تحریک جو ہے یہ جس انداز میں آگے بڑھ رہی تھی, پھل پھول رہی تھی, اور اسلام اور مسلمان جس طرح خطے پر ایک مضبوط اور مؤثر قوت کے طور پر نمایاں ہو رہے تھے, مکہ والوں کو یہ چیز کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی. اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو مدینہ منورہ کی جو سب سے مؤثر اقتصادی اور دینی قوت تھی وہ یہود تھے. یہود اور قریش مکہ کے پرانے روابط تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری یہ بالکل بھی پسند نہ آئی, اور منہ پر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ میثاق مدینہ کے ذریعے وہ ایک وعدے اور ایک ایگریمنٹ اور ایک دستاویز اور ایک معاہدے کے تحت وہ ان کے حلیف بن چکے تھے. لیکن ظاہری طور پر ان کو یہ ساری چیزیں کسی طرح اچھی بھی نہیں لگتی تھیں, اور اندر ہی اندر وہ اس پر کڑتے بھی رہتے تھے. مکہ والوں کے ساتھ ان کا ایک رابطہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ قوت جو ابھر رہی ہے, دین جو ایک مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے, اس کو پامال کیا جائے, اس کو تہ تیغ کیا جائے. اور اس کے ساتھ جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اس دین نے تمام ادیان پر غالب ہونا تھا, اور اس کے لیے پھر ایکٹیو ریزسٹنس, ایک مؤثر اور مضبوط پیش قدمی مدینے کے گرد و نواح اور پھر بالآخر پورے خطے میں جو آنے والے 7-8 سال کی بنیاد اور بیس بننا تھی. اور فوری جو سبب اس کا تھا, جیسا ابتدا میں ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو ان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا, جس سے 50,000 طلائی اشرفیوں کی انکم اور پروفٹ متوقع تھی, اور جس کے ذریعے وہ اپنا جنگی بجٹ بڑھانا چاہتے تھے, اور اس جنگی بجٹ کے ذریعے مدینے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو تہ تیغ کرنا چاہتے تھے. یہ وہ چند وجوہات تھیں جس کے سبب یہ غزوہ بدر ہوا. مزید ہم اپنے علماء سے بھی اس پر بات کریں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع پر اپنے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 17 رمضان المبارک اور جمعہ کا دن, آج سے
1440 سال قبل آج ہی کے دن حق و باطل کا وہ عظیم مارکا وقوع پذیر ہوا جس کو قرآن پاک نے الفرقان یعنی فرق پیدا ہو گیا حق اور باطل کے درمیان. حفیظ جلندری نے کہا کہ دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی, ادھر سے جا رہی تھی جماعت اہل ایمان کی. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں, بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا, سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ تھا, فقط تو ایک کالی کملی والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب کچھ سوالات بھی ہیں. بات تو اس غزوے پر اتنی ہو سکتی ہے کہ کئی پروگرام درکار ہوں. آپ قادر الکلام ہیں, چیزوں کو سمیٹیں گے بھی. پیشین گوئیاں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نشاندہی کی کہ یہاں وہ گرے گا, یہاں وہ گرے گا, یہاں وہ گرے گا. سید عمر فاروق فرماتے امام مسلم کی حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں رسالت امام صاحب ایک رات پہلے تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں اسٹک تھی اور آپ دائرہ کھینچتے تھے. فرماتے تھے حاذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ, یہ اتبا کا جو ہے لاش یہاں پڑی ہوگی, شیبہ کی یہاں پڑی ہوگی, ولید کی آپ نشان کھینچ چلے گئے. حاذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ, آپ نے دائرے کھینچے. اب آگے بات سننے والی ہے. قال عمر فوالذی باسہ بالحق, مجھے اس رب کی قسم جس نے میرے نبی کو حق سے مبعوث, حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. ما اخطاء الحدود التي حد رسول اللہ علیہ السلام, خدا کی قسم جہاں دائرہ کھینچا تو اس سے 1 انچ یا 1 انگلی بھی باہر نہیں اسی دائرے کے اندر. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں دائرے تھے وہاں سارے منافقین اور جو کفار تھے اندر تھے. اور پھر کنویں کی منڈیر پہ جب آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا یا ابا جہل یا امیہ یا عتبہ یا شیبہ ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ, کیا اب تمہیں افسوس نہیں اور اب پچھتاوا نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. حل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا, کیا تم نے اس وعدے کو سچ پا لیا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا سچ پا لیا. فرمایا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا, اور جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ حق وہ ثابت ہو گیا, وہ سچ ثابت ہو گیا. بے عشیرت النبی, آپ نے فرمایا کتنے تم میرے برے رشتہ دار تھے کہ تمہیں میں تبلیغ کرتا رہا, تم نے میری بات پر توجہ نہیں دی. کنتم لنبیکم کذبتمونی وصدقنی الناس, تم مجھے جھٹلاتے رہے اور لوگ میری تصدیق کرتے رہے. واخرجتمونی وانی الناس, تم نے مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور لوگ میری مدد کرتے رہے. قاتلتمونی ونصرنی الناس, تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے رہے اور باقی لوگ میری مدد کرتے رہے. سید عمر فاروق نے 3 دن گزر گئے ہیں, یہ لاشیں ان کی گڑھوں کے اندر پڑی ہیں, تو کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا قال نبی علیہ السلام ما انتم باسمع لما اقول منهم, اے عمر آپ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہیں, آپ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہیں. انہم الان یسمعون ما اقول لهم غیر انہم, یہ آپ سے زیادہ سننے والے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں. سمجھ لا یستطيعون ان يردوا علینا شیئا, لیکن ہمیں جواب نہیں دے سکتے. اور آپ دیکھیے کہ آپ نے ان کو پیغام دیا, انہیں سنایا کہ تم نے میری تبلیغ کو قبول نہیں کیا اور تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا, کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں اور اس میں ایسے جذبے کار فرماتے ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور یہ بالخصوص میں چاہوں گا کہ جو ابو جہل جو اس خطے کا اپنے شکوک کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کے اعتبار سے ایک علامت تھی, ایک سمبل تھا. علامت تھی. اس طرح جو نوخیز سپاہی ہیں ان کے ہاتھوں یہ تہ ہوا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دائیں بائیں 2 بچے پوچھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کے گرد بڑا ایک اسکواڈ ہے. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ حفیظ جلندری نے کہ حفاظت کر رہا ہے, حضرت عباس نے حضرت حمزہ نے کہا حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ. تو بچوں نے کہا کہ یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا. سبحان اللہ. اور پھر پروفیسر صاحب میں آپ کی بات دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی ابو جہل عبداللہ بن مسعود ہیں شاید, وہ نحیف و نزار تھے, انہوں نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا, اس کی سانسیں چل رہی تھیں, تو اس نے کہا وہ بکریوں کے نکمے چرواہے, اپنے پیغمبر سے کہنا جیتے جی جیسا تھا دنیا سے جاتا ہوا بھی ویسے ہی. یعنی جو فرعون موسیٰ کا تھا, آپ نے فرمایا وہ تو جاتے جاتے اعلان کر گیا, لیکن یہ ایسا تھا کہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی نخوت, تکبر اور غرور جو ہے اس میں کوئی کمی نہ آئی. پروفیسر میں کیونکہ پروگرام بالکل اب اختتام کی طرف جا رہا ہے, میں اس میں سے جو اسباق سبق ہیں جو ہمارے دیکھنے کے سننے کے اور جو نتائج ہیں اس کے واقعات تبھی مؤثر ہوتے ہیں, اس میں سے نتیجے نکلیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ریاست مدینہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط فاؤنڈیشن, ایک استحکام, اور خطے کے اندر مسلمانوں کو لوگوں نے نوٹس کیا کہ یہ بھی ایک قوت بن گئی ہے اور بن رہی ہے. جناب غزوہ بدر جو ہے یہ ریاست مدینہ کی فوجی طاقت اور برتری کا اظہار ہے. سبحان اللہ. اور یہ نہ صرف کفار مکہ نے قبول کی بلکہ ارد گرد کے قبائل نے بھی قبول کی. مگر اس سے پہلے ریاست مدینہ کے لیے جو کام کیا گیا وہ ہجرت کے بعد مواخات کا تھا اور دوسرا تجارت کا تھا, کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے یعنی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو ساتھ
ٹریڈنگ سینٹر کی بھی بنیاد واہ رکھی۔ واہ 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 واہ۔ اب اس وقت جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ قریش مکہ جو تھے وہ یعنی کنائونس میں تھے یہودی مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ. ان کی تقریباً 4 منڈیاں تھیں، ٹریڈنگ سینٹر تھے جہاں سود کا کام ہوتا تھا، سپلائی ہوتی تھی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد سود سے پاک رکھی اور ایک خیمے میں بستی لگائی منڈی، اور اس کا منڈی مقام کو مدینے مسجد کے ساتھ منسلک کیا کہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد اور تجارت کریں. دونوں حرم کی کیفیت میں آتے ہیں، دونوں حرم، سوق مدینہ. ہاں جی، سوق سبحان مدینہ، اللہ، سبحان اور وہ دونوں کی کیفیت حرم کی ہے، اور منڈی میں جو دیانتدار ہے اس کا مقام صدیقین کا ہے. سبحان اللہ. حضرت اور ہماری ابوبکر تجارت جو ہے، یہ ٹریڈ جو ہے، یہ ٹیکس فری ہے. جی ٹیکس فری ہے. اس میں 3 چیزیں وہ بنیادی طور پر فراہم کرتے تھے کہ ریاست کا کام ہے سپلائی سیکیور کرے، کوالٹی مینٹین کرے اور منڈی کو سیکیورٹی دے. اب اس کا سبب یہ تھا کہ نہ بیچ میں وچولیا ہے نہ سود ہے، تو سارا باہر سے کاروبار آنے والے کاروباری وہ اپنا مال ادھر لے آتے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس غزوے کا مدینے کی ریاست کے استحکام پر یہ اثر پڑا کہ مسلمان ایک معاشی طور پر بھی ایک قوت کے طور پر ابھرے. جی، اور ایک جو مواقعات تھی اس کا عملی اظہار ہوا، اور ایک تجارت جو ہے روٹی نچاتی ہے سب کو. پیٹ خالی ہو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غربت اور کفر تقریباً برابر ہیں. جیسے آج کل ہم جعلی بھوک کے ذریعے مر رہے ہیں، سب کچھ یہاں اگتا ہے مگر ہمارے گھروں میں پہنچتے پہنچتے ڈالر آ جاتا ہے. اب یہ تجارتی آزادی جو ہے یہی فوجی آزادی کا سبب بنی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس نے ریاست مدینہ کو استحکام دیا، اور کفار مشرکی مکہ کو یہ تھا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے دین سے بھی ہٹ گئے، ہماری تجارت سے بھی ہٹ گئے، اور ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں. یہ بچ کے ادھر بیٹھ گئے، ایک ریاست کا قیام کر لیا. اگر ابھی ہم انہیں ختم کر دیں گے تو معاملات ختم ہو جائے گا. یعنی نو اور نیور. نو. ہاں جی. اب انہوں نے پہلا حملہ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، اور ان کی دلوں کی کیفیت جو تھی اس کا اظہار ابو جہل سے ہوتا ہے کہ میری گردن بھی تھلیوں لانا سردار دا سارے. اب اس سے بڑا کوئی، آپ نے ابھی فرعون کا ذکر کیا تھا، فرعون بھی اتنے بڑے نہیں تھے. مسلمانوں کو پالا پڑا ہے کفر کی انتہا سے، کفر کی سپر پاور سے. ہاں جی، سپر پاور سے، جو سپرلیٹو فکری طور پر بھی تھے اور دنیاوی اعتبار سے تھے. اب یہاں جو جیت ہے اس کے بعد بھی کچھ اصول بنائے گئے ریاست کے لیے. اب وہ 70 تو مارے گئے تھے، 70 قیدی بھی تھے. اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا؟ کچھ کو احسان کے طور پر رہا کر دیا، کچھ کو فدیہ لے کے رہا کر دیا، اور کچھ کو کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیجیے. وہ تعلیم آپ نے نہیں. جو احسان والی بات کی ہے نا پروفیسر صاحب، یہ بڑی عمدہ ہے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے. جی. تو آپ نے فرمایا، مطعم ایک سردار تھا، مطعم بن عدی. یہ وہ شخص ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو اب مدینہ کے سماج میں ابو طالب نہیں تھے اور گھر میں خدیجہ نہیں تھی، بالکل صحیح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے دقت ہوئی، آپ باہر رکے تاکہ کوئی امان میسر آئے، کیونکہ قتل کا تو انہوں نے ڈیسیژن کر لیا ہے. یہ مطعم اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کے آیا کہ یہاں آپ میں لے کے چلتا ہوں. بالکل. آپ نے فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتا اور مجھے ان 70 قیدیوں کو ریلیز کرنے کی سفارش کرتا تو میں معاف کر دیتا. احسان وہ چیز ہے جو اللہ بھی نہیں رکھتا، محبوب کیسے رکھتا. سبحان اللہ، سبحان. اور احسان وہ ہے جو اس کی راہ میں قدم اٹھائے جائے، خوش طرز 1000 پارسائی. سبحان اللہ. تو وہ مسلمانوں کو اپنانا چاہیے چیز. اب دوسرا، تعلیم و تربیت کی اہمیت کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں لکھنا پڑھنا سکھائیے، مگر تعلیم کا مقصود جو تھا وہ قرآن ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. یہ ان کافروں کو نہیں کہا کہ نہیں، یعنی وہ تعلیم بھی دو جو ان کے لیے دنیاوی طور پہ کام آئے. فقط یہ تھا کہ حروف لکھے ہیں تو یہ پڑھ سکیں یہ تعلیم. کیونکہ بنیادی طور پر اس خطے میں یا کلچر میں باقاعدہ ایجوکیشن سسٹم ایسا نہیں تھا جس میں بچے کسی ادارے میں جائیں اور پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ڈیولپ کر رہے تھے. اب یہ چیزیں جو ہیں ریاست مدینہ کی تعلیمی جہت کو یعنی متعین کرتی ہیں، تجارتی جہت کو، عسکری جہت کو، اور سب سے بڑھ کر کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے دل میں، اپنے زبان پہ، اپنے دماغ میں سمانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ریاست مدینہ کی بنیاد تھی. جب آپ ترک کے عالم اختیار کوئے دوست، جب آپ سب کچھ چھوڑ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑتے نہیں، جیسا کہ قرآن میں بار بار کہا ہے. میں نے ان قوموں کو کبھی معاف نہیں کیا جو مجھے جھٹلاتے ہیں اور میرے محبوب کو جھٹلاتے ہیں. جنہوں نے مجھے اور میرے محبوب کو تکلیف دی، میں انہیں تکلیف دوں گا، انہیں ختم کروں گا. ان کے لیے ذلت ہے، ان پر آزمائش آئے گی، عذاب آئے گا. پروفیسر صاحب، بدرالزمان قادری صاحب، اختتامی منٹس ہیں، ایک تو آپ اس کو سمیٹ دیں اور جو کوئی ضروری بات آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین تک ضرور پہنچنی چاہیے وہ بھی ضرورت آپ. حضور میں یہ یہاں بات پہنچانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکر کے گھمنڈ اور تکبر کا بطور خاص ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے
کہ اور پیغام دیا ہے کہ میں تکبر کو کس طرح خاک میں ملاتا ہوں. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. ان لوگوں کا نکلنا دیکھو کتنے متکبر گھمنڈی ہو کے نکل رہے تھے. تکبر تو ان میں اتنا تھا کہ جب انڈیویجول لڑائی میں مبارزت میں وہ 3 نکلے تو آگے سے انصار کے 3 لوگ نکلے. تو انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے, پہچان نہ سکے. انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی ہم انصاری ہیں, یہ. انہوں نے کہا نہیں, تم مقامی کاشتکار لوگ ہو, ہمارے مقابلے میں ہمارا خون لاؤ. کیا بات. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قم یا حمزہ, اور حضرت علی, حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ, یہ ہاشمی جوان نکلے, اور پھر ان کو کس طرح تہ کیا, اور لشکر میں کس طرح ایک سراسیم کی پھیل گئی. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح خاک میں تکبر عزازیل راہ زندان میں لعنت گرفتار کر. اچھا, بیوی نے ایک سوال کیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے, پوچھ رہی تھی, میں جواب ضرور. وہ اصل میں ایسا ہے کہ پہلے تو دیکھا جائے گا وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہے. صاحب نصاب اگر ہیں, پورا سال نہیں ہے, قمری سال میں, تو وہ جو سیلری ڈپازٹ ہو رہی ہے اس پر بھی وہ زکوٰۃ ادا کریں گی. اور اگر وہ صاحبہ نصاب نہیں ہے, قمری سال میں پورا سال نہیں نصاب رہا ان کا, تو پھر وہ زکوٰۃ ادا. ویسے تو پروفیسر صاحب جو یکم رمضان کو بینک بند ہوتا ہے اس سے 3 دن پہلے آنے والے پیسے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. اس میں اصلاح ہونی چاہیے. اور ایک بات میں اور چاہوں گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کو یہ نہیں کہا کہ ہم جیتیں گے, انکسار سے سر جھکا دیا. اور یہی اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے. اور معاملہ ہمدردی کا, نرمی کا, صلہ رحمی کا رکھتے ہیں دشمن کے ساتھ. سر میں یہاں عمیر بن حمام کا بطور خاص ذکر کروں گا کہ جذبہ کیا ہوتا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے عریش سے باہر کا اعلان فرمایا, قوموا الی جنۃ ارضها السماوات والارض, آؤ لوگو آ جاؤ, اے میرے صحابہ آ جاؤ اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے مابین جو فاصلہ ہے. اور آپ بھاگے اور ہاتھ میں کھجوریں تھیں. واقعتاً ہی اس کی اتنی جنت کتنی ہے چوڑائی ہے, اتنا اس قرض سے فرمایا ہاں کہتے بخن کھجوریں ہاتھ میں تھی, ایسے اچھال دیں. فرمایا انہا حیات طویلۃ, یہ تو بہت لمبی وقت لے جائے گی زندگی, اگر میں کو کھانا شروع کر دوں گا میدان میں کودے اور شہید ہو گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ جذبے کیسے تھے. میں علامہ صاحب آپ کی بات سے مجھے عریش جو ہے, اب تو مسجد عریش ہے وہاں پہ, مجھے وہاں حاضر ہونے کا موقع میسر آیا. سبحان اللہ. آج بھی وہ آپ جائیں دیکھیں تو بدر کی آپ کو لوکیشن اسی 1400 سال پیچھے لے جاتی ہے. اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ کوارٹر, جہاں آپ مانیٹر کر رہے تھے پورے میدان کو, وہاں آپ یہ مسجد عریش ہے. عریش آپ کا کیمپ بنا تھا, جو اسی کی مناسبت سے مسجد عریش قائم ہو گئی, اور اس کے باہر ستونوں پر بدر کے شہداء کے نام لکھے. اور تھوڑا آگے جائیں آپ کو رائٹ سائڈ پہ اسی طرح میدان جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور آپ تصور اور تخیل میں وہیں چلے جاتے ہیں. 14 سے 40 سال پہلے. اختتامی بس کمنٹ کرتے ہیں کوئی, پھر میں پروفیسر سے کمنٹ لوں گا اور پھر ہم اپنے اختتام کرتے ہیں. میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان کا ایمان کامل اور مستحکم ہونا چاہیے. اگرچہ آلات حرب جو ہیں, فنون حرب بھی ایک اپنی جگہ پر مسلم حیثیت رکھتے ہیں, لیکن جنگیں جذبہ ایمان سے جیتی جاتی ہیں. جنگیں جذبہ ایمان سے جیتی جاتی ہیں. پروفیسر صاحب اسی صورت میں جس میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ 20 ہیں تو 200 پہ حاوی ہیں, اگر آپ 100 ہیں تو 1000 پہ حاوی ہیں. اسی طرح ریشو بڑھاتے جائیں, مگر آپ کا دل ان جذبوں سے معمور ہو جو اللہ اور اس کے محبوب کو قبول ہوں. ہم محبوب اور اس وقت ہو سکتے ہیں جو مغضوب عادات سے, مغضوب افراد سے ہم دور رہیں. یہی غزوہ بدر کا پیغام ہے. یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ پروفیسر صاحب نے کی کہ بنیادی طور پر کامیابی اور کامرانی جو مسلمان کی ہے اور اسلام کی ہے, وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مؤثر اور مضبوط وابستہ